السلام علیکم جی. Organizational psychology. We have covered 2/3 of the course so far, and hopefully you are well conversant with the topics that we have covered so far. Today we will finish what we started before this, and that relates to the topic of stress. اس سے پہلے کہ آگے مزید جانیں کچھ اس کے بارے میں کہ اسٹریس کیا چیز ہے اور کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ اسٹریس کاز کرتے ہیں، اس کا ایک اعادہ کر لیتے ہیں جو ہم نے لیکچر نمبر 32 میں پڑھا تھا. وی ول ڈو اے کوئک ریویو آف دیٹ. لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ what we had covered in lecture number 32. We saw individual stressors, those factors that reside within an individual that cause stress in him or her. And we identified at least 4 of them in the last lecture. Number 1, personality type. یاد ہے آپ کو ٹائپ اے جو ہیں وہ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں اور ٹائپ بی جو ہیں وہ کم اسٹریس لیتے ہیں. ایک یہ انڈیویجل اسٹریسر ہے. دوسرا ہم نے بات کی تھی رول ایمبیگوٹی کی یا رول کانفلکٹ کی. اگر ایک شخص کا رول کلیئر نہ ہو آرگنائزیشن میں کہ اسے کیا کرنا ہے، یا وہ اس کا رول کانفلکٹنگ ہو، سپوز ہی ہیز اے لیڈی ورکنگ اوور انڈر ہم ایز ہز آپریٹر اور ہز سیکرٹری اور ہز assistant manager, and she happens to be related to him. So he has a role conflict here. He has to play the role of a manager as well as the role of an adult and a supervisor to this young lady. تو وہاں بھی conflict آ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی stress ہو سکتا ہے. پھر ہم نے بتایا تھا تیسرا فیکٹر اس میں that is related to learned helplessness. کچھ لوگ یہ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں غیر معقول بنیاد پر کہ وہ سچویشن میں ریزالو کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں سچویشن میں. اینڈ دیٹ از اندر سورس آف اسٹریس ان این انڈیویجل دیٹ مے کم ان ہز رول ان دی آرگنائزیشن. اور چوتھی بات، جو چوتھا فیکٹر جو ہم نے انڈیویجل اسٹریسر میں یا انڈیویجل فیکٹرز میں دیکھا تھا، دیٹ واز واٹ وی کال سیلف ایفیکیسی. اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں معاملات طے نہیں کر سکتا تو اس کو اسٹریس زیادہ ہوگا، اور اگر اس کی یہ نالج ہے کہ وہ حالات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس پہ اسٹریس کم ہوگا. دس از کالڈ سیلف ایفیکیسی. اسی سے متعلق ہم نے دیکھا تھا کہ کانفلکٹ کی وجہ سے بھی اسٹریس ہو سکتا ہے، جس میں ہم نے انٹرپرسنل کانفلکٹ، ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، جو تصادم ہے، بہت سی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اسٹریس ہو سکتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ انٹر گروپ کانفلکٹ کی وجہ سے بھی اسٹریس ہو سکتا ہے. ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے جو تصادم ہے، متصادم گروہ جو ہیں یہ بھی اسٹریس کا باعث بن سکتے ہیں. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ گروپ کانفلکٹ جو ہے، اس کو اگر آپ گروپ رائیولری میں بدل دیں تو آپ بہتر مینیجر یا بہتر آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ بن سکتے ہیں. یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا. اب اس سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹریس ہو، اور ہر شخص کو آرگنائزیشن میں اسٹریس ہے، اور اسٹریس کیا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈیمانڈز آن اے پرسن. دیٹ از واٹ اسٹریس از. تو پھر اس حالت میں، اس صورت میں ایک شخص پر اسٹریس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آئیے اب آگے چلتے ہیں اور نئے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ اسٹریس کے اثرات کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے آرگنائزیشن سے متعلق آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص کی پرفارمنس جو ہے اس میں ڈراپ ہو جاتا ہے. ہز پرفارمنس اور ہر پرفارمنس از ناٹ ایٹ دی آپٹیمل، ایٹ دی پیک لیول. اٹ بیکمز انفیریئر ٹو واٹ ہی از کیپیبل اور واٹ شی از کیپیبل آف پروڈیوسنگ. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسٹریس کا پرفارمنس پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ پرفارمنس بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے آرگنائزیشن میں. اب اس کے مختلف اثرات بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں. ایک تو یہ جنرل ہم نے اثر دیکھ لیا کہ پرفارمنس جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے، وہ انفیریئر ہو جاتی ہے، وہ بہتر نہیں رہتی.
اگر تمام اثرات کا ہم ایک برڈز آئی ویو لیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹریس کا سب سے پہلا جو اثر ہے وہ ہے فزیکل ایفیکٹس آن اے پرسن. اس پہ جسمانی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دباؤ کے، شدید دباؤ کے ایک شخص پر بہت سے جسمانی دباؤ ہو سکتے ہیں جن کو ہم فزیکل ایفیکٹس آف اسٹریس کہتے ہیں. اور وہ 5 اقسام کے ہیں جو میں مختصراً آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک شخص کا اسٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کا بڑھنا جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. سر درد، جوڑوں میں درد، جنرل ایکس اینڈ پینز ان دا باڈی، آنکھوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، دماغ کی شریانوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہائٹنڈ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہائٹنڈ یا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا ایک کازیٹو فیکٹر جو ہے وہ سٹریس بھی ہے. تو ایک اثر جو ہے سٹریس کا وہ یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو ایک شخص کے بڑھا دیتا ہے. دوسرا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہائی سٹریس لیول کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بھی جو ہے وہ ایک شخص کے خون میں بڑھ جاتا ہے. Cholesterol are the different types of chemicals in your body. There are good cholesterols and there are bad cholesterols. اس کی جو ریشو ہے وہ بدل جاتی ہے. Bad cholesterol increases, good cholesterol decreases. اس لیے اسٹریس کا دوسرا اثر یہ ہے. تیسرا اثر جو ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور وہ ہے السرز. السر کا ہم ایسے ترجمہ کر سکیں گے، یوں سمجھ لیے ان کو کہ وہ آپ کے کسی ایک شخص کے معدے میں ورم یا زخم ہے. اگر معدے میں زخم ہو جائے تو اس کو السر کہیں گے. اینڈ دیٹ از ون آف دی کازز، ون آف دی ایفیکٹس آف اسٹریس. السرز ان دا اسٹمک از ون آف دی فزیکل ایفیکٹس آف اسٹریس. ایک اور بھی اثر ہے آرگنائزیشنل اسٹریس کا، اینڈ دیٹ از آرتھرائٹس. آرتھرائٹس جسے ہم جوڑوں کا درد کہتے ہیں، انگلیوں میں درد ہونا، کلائیوں میں درد ہونا، کونیوں میں، گھٹنوں میں، پاؤں میں درد ہونا، یہ تمام درد جو ہیں جوڑوں کا درد جو ہم کہتے ہیں یہ آرتھرائٹس ہے. اور یہ آرتھرائٹس کی ایک کاز جو ہے وہ سٹریس بھی ہے. اور سب سے بڑی مہلک بات جو ہے، مہلک بیماری جو ہے وہ ہے ہارٹ ڈیزیز. ہائٹنڈ اسٹریس فار لانگ ٹائم پیریڈ کین لیڈ ٹو ہارٹ ڈیزیز آلسو. تو یہ 5 ایفیکٹس ہیں اسٹریس کے. اس لیے آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسٹریس جو ہے اس کو کم کریں. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری بھی دیکھ لیتے ہیں اسٹریس کی کہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری جو ہے دیٹ از سائیکولوجیکل ایفیکٹس آف اسٹریس. سائیکولوجیکل ایفیکٹس وہ ہیں جو آپ ذہن پہ محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیے ہم ذہن اور دماغ میں ڈسٹنگوش کر رہے ہیں اس وقت. ذہن جو ہے وہ اور چیز ہے اور دماغ جو ہے وہ جسمانی حصہ ہے، اور جسمانی حصے کا فنکشن جو ہے وہ ذہن ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ذہن. دی فرسٹ سائیکولوجیکل افیکٹ اور دی فرسٹ مینٹل افیکٹ آن اے پرسن آف prolonged اسٹریس ان آرگنائزیشن از کیا ہوگا؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا امتحان کے دوران آپ اسٹریسڈ محسوس کرتے ہیں. آپ بتائیے کیا آپ کے خیال میں آپ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ذہنی طور پہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک اندازہ لگا رہے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ آپ کی اسٹوڈنٹس سے متعلق جو ہے وہ ہے لیک آف کانسنٹریشن. اسٹریس کریٹس لیک آف کانسنٹریشن. اسٹریس از ون آف دی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ان لیک آف کانسنٹریشن. اگر کوئی شخص توجہ سے اپنی پڑھائی یا اپنا کام نہ کر سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ لیک آف کانسنٹریشن ہے. اور یہ لیک آف کانسنٹریشن جو ہے اٹ از ون آف دی سائیکولوجیکل ایفیکٹس آف اسٹریس. دوسرا اینگر. بے جا طور پر غصہ آنا جو ہے وہ بھی اسٹریس کا ایک افیکٹ ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل افیکٹ آف اسٹریس کہیں گے. بے جا طور پر اگر کسی بات پہ بجا طور پر غصہ آ رہا ہے تو وہ تو بجا ہے، وہ اپنی جگہ حق، وہ شخص اپنی جگہ حق بجانب ہے. لیکن بغیر وجہ کے غصہ آنا جس کی اپیرنٹ کاز بھی نہ دکھائی دے رہی ہو، وہ غصہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل افیکٹ آف اسٹریس ہے. اسی طرح ڈپریشن از ادر دی تھرڈ کائنڈ آف سائیکولوجیکل افیکٹ آف اسٹریس. ڈپریشن کا مطلب ہے ایک نا امیدی، ایک یاس، مایوسی کی حالت کا رہنا اور مایوسی کو محسوس کرنا جو ہے
یا ڈپریشن کو محسوس کرنا جو ہے, اداسی جو ہے, یہ بھی ایک پرولونگڈ اسٹریس کا ریئیکشن ہے جس کو سائیکولوجیکل ریئیکشن کہیں گے ہم. ایک اور ریئیکشن ہے اینگزائٹی, تشویش. اگر بے جا طور پر ایک شخص کسی وجہ کے بغیر تشویش میں مبتلا رہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے وہ اسٹریس ہے. سو اسٹریس از another main cause of anxiety in a person in an organization. ایک اور جو ہے وہ irritability ہے. اگر اینگر کم ہو جائے لیکن ایک شخص بد مزاج چڑچڑا رہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک اسٹریس کا ہی ریئیکشن ہے جس کو سائیکولوجیکل ریئیکشن کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوور سیلف اسٹیم. ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ماسلو کی تھیوری کا ذکر کر رہے تھے کہ سیلف اسٹیم کیا ہے. اپنے بارے میں ایک بلند اور اعلی اور عرفہ خیال رکھنا از سیلف اسٹیم. اگر ایک شخص اپنے بارے میں برا سوچنے لگے, اس کی سیلف اسٹیم لوور ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹریس کا ایک سائیکولوجیکل ریئیکشن ہے. اور آخری بات جو اس ریفرنس میں دیکھی گئی ہے, 7واں ریئیکشن جو ہے وہ ہے ریزنٹمنٹ ٹو سپرویژن. کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی بھی شخص جو ہے اس کو وہ سپرویژن تو اس کی ہوگی. ایک مزدور کو اس کا راج دیکھ رہا ہے, ایک راج کو اس کا سپروائزر دیکھ رہا ہے, ایک سپروائزر کو اس کا اسسٹنٹ مینیجر دیکھ رہا ہے, اسسٹنٹ مینیجر کو ڈپٹی مینیجر دیکھ رہے ہیں, ڈپٹی مینیجر کو مینیجر, جنرل مینیجر, جنرل مینیجر کو ایم ڈی, اور ایم ڈی کو بورڈ آف ڈائریکٹر. So there is a long line, a chain of command in any given organization. اور ہر شخص جو ہے یا ہر گروپ جو ہے وہ دوسرے کو سپروائز کر رہا ہے. تو یہ hierarchy of command جو ہے آرگنائزیشن میں, this is necessary part of the organization. سپرویژن تو آرگنائزیشن میں ہر وقت موجود رہے گی. اگر ایک شخص اس سپرویژن کے بارے میں اریٹیبل محسوس کر رہا ہے, اس سپرویژن کے بارے میں برا محسوس کر رہا ہے, ریزنٹمنٹ محسوس کر رہا ہے, جس کی وجہ بھی نہیں ہے, جس کی اپیرنٹ وجہ بھی نہیں ہے, جس کی ظاہری وجہ بھی نہیں ہے, تو ہم کہیں گے دس از ڈیو ٹو اسٹریس. اینڈ دس از دی 7th psychological reaction to stress when one feels resentment of supervision. اس کی تیسری کیٹیگری جو ہے, ابھی تک ہم نے کیٹیگری کون سی دیکھی, اس کے فزیکل افیکٹس کی, پھر ہم نے کیٹیگری دیکھی اسٹریس کے سائیکولوجیکل افیکٹس کی, اور اب ہم تیسری کیٹیگری اس کی دیکھتے ہیں. کیا ہے وہ؟ بہیورل افیکٹس آف اسٹریس. ایک شخص کے کردار پر, اس کے روزمرہ کی ڈیلنگ پر اسٹریس کا کیا اثر ہوتا ہے. اس بہیورل افیکٹس آف اسٹریس میں بھی 5, 6, 7 چیزیں جو ہیں ماہرین نفسیات نے وہ دیکھی ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی جو آپ پہ بھی اپلیکیبل ہوگی ایز اے اسٹوڈنٹ, یو مسٹ ہیو ایکسپیرئنس سون ایز یو آر نیئرنگ ایگزامینیشنز. Soon as you have to prepare for the examinations, you begin to feel the effects of stress. And one of the behavioral effects of stress is that people may overeat or undereat. آپ بتائیے, آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ امتحان کے نزدیک, امتحان سے فوراً پہلے, امتحان والے دن بہت زیادہ کھاتے ہیں یا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر خواتین, لڑکیاں جو ہیں, مستورات جو ہیں, وہ سٹریس میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. اس لیے ہماری خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر بفور میرج اینڈ اپ ٹو دا فرسٹ چائلڈ وہ زیادہ تر دبلی پتلی ہی ہوتی ہیں. یہ ایک وجہ سٹریس بھی ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا. انڈر ایٹنگ از ون آف دی بہیورل افیکٹس آف سٹریس. دوسری جو ہے اسی چیز میں وہ ہے اوور ایٹنگ. کچھ لوگ سٹریس میں زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اوور ویٹ پیپل آر یوزلی پیپل ہو آر انڈر اسٹریس. انڈر ویٹ پیپل آر آلسو یوزلی پیپل ہو آر انڈر اسٹریس. سو اوور ایٹنگ اینڈ انڈر ایٹنگ آر reactions of stress which are included in the category of behavioral effects of stress. دوسری بات جو آپ نے محسوس کی ہوگی یا دوسرا ریئیکشن جو ہے بہیویئرل ریئیکشن, امتحان کے نزدیک کیا آپ آرام سے انڈسٹربڈ سلیپ
حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ سلیپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی نیند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, بے خوابی کی شکایت ہو جاتی ہے. اینڈ سلیپ لیسنس از اندر بہیویئرل افیکٹ آف اسٹریس. لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے. Another effect of stress is smoking. دنیا میں ایک ریسرچ کے مطابق, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریسرچ ہے, کسی خاص نجی ادارے کی ریسرچ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں بنی نوع انسان میں آج کل سب سے بڑا کلر جو ہے وہ کیا چیز ہے آپ کے خیال میں؟ According to United Nations Statistics and Research, cigarette smoking is the biggest killer known to mankind in the modern times. It kills more people than all the 5 big diseases put together. And that includes cancer and heart and HIV/AIDS and all of these biggies, all the big diseases. If you put all of them together and count the number of people who die because of those 5 big killers, the number that cigarette smoking kills is more than all these diseases put together. That's how bad cigarette smoking has proven to be. یہ میرے خیالات نہیں ہیں, یہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے. And smoking is one of the reactions to stress. اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو آپ کو آج ہی ابھی اسی وقت اسموکنگ ختم کر دینی چاہیے. اور آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اسٹریسڈ ہیں. اس کا ہم علاج بھی آپ کو آج ہی بتاتے چلے جائیں گے, لیکن دیکھ لیجئے کہ اسموکنگ جو ہے one of the contributing factors in smoking is stress. Another behavioral reaction to stress is drinking. And we are talking about drinking of alcoholic beverages or alcoholic drinks, which means wines and beers and all of that all the drinks that have alcohol in them. That is another behavioral reaction to stress, behavioral effect of stress. ایک اور effect جو ہے behavioral effect stress کا وہ ہے drug abuse. اب drug abuse کیا ہے؟ Drug abuse is using psychotropical drugs. What are psychotropical drugs? Those drugs which affect the working of the mind. Those are psychotropical drugs. If they are used without prescription of a medical practitioner, that would be included in drug abuse. So drug abuse is a major reaction to stress. ڈرگ ایبیوز بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ابھی تک ڈرگ کی جو پرسکرپشن ہے وہ ہمارے ہاں ڈرگ کی پرسکرپشن جو ہے وہ ابھی تک ریگولیٹ نہیں ہوئی. You could buy or anybody could buy psychotropical drugs without doctor's prescription, which is not the case in the so-called developed countries. In the so-called countries where drug prescription has been regulated. ہمارے ہاں یہ ریگولیٹ نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اگر آپ یورپ میں جا کے ٹرینکولائزر خریدنا چاہیں یا امریکہ میں ٹرینکولائزر خریدنا چاہیں تو آپ کو رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ وہ نہیں خرید پائیں گے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, اس لیے ہمارے ہاں ڈرگ ایبیوز جو ہے, ٹرینکولائزرز کا ایبیوز جو ہے وہ زیادہ, ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. اور ڈرگ ایبیوز از اے ریئیکشن آف اسٹریس. ایک اور چیز جو ہے وہ ہے ایبسینٹیزم. ایبسینٹیزم از keeping away from your job without sufficient cause. That is absenteeism. Being absent from your job without sufficient cause. یہ بھی اسٹریس کا ایک اثر ہے. اور آخری بات جو ہے اس سے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں فیکٹرز جو ہیں, that is psychological reactions to stress, effects of stress, behavioral effects of stress, and physiological اور فزیکل افیکٹس آف اسٹریس, یہ تینوں مل کے انسان کو بری طرح سے
اپنے اثر کے نیچے لا سکتے ہیں. چلیے اب اس سے آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹریس سے کوپ کیسے کر سکتے ہیں. کیا طریقے ہیں اسٹریس سے کوپ کرنے کے، اسٹریس سے بچنے کے، اسٹریس کا علاج کرنے کے، اسٹریس کو پریونٹ کرنے کے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماڈرن مین ہیز ٹو بی اے پارٹ آف اینی آرگنائزیشن. ماڈرن مین cannot survive in isolation. In order for him to be in organizations, he has to adopt the ways and means of organizations. چاہے وہ آرگنائزیشن فیملی کی ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن کلب کی ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن کام کاج کی ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن کوئی انڈسٹریل آرگنائزیشن ہو، he is a part and parcel of organization at any given time in his life. As a result of that, as a result of being a part of any given organization, he is exposed to organizational stress. اس لیے اسٹریس جو ہے وہ ماڈرن شخص کی، بنی نوع انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے. اس لیے اسٹریس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. What you can do is that you can adopt strategies so that stress doesn't become unpleasant. It will remain under your control. It will remain at the eustress level. Remember, eustress is the pleasant level of psychological or physical demand. So that is what these strategies or coping strategies would help a person to do. They show him the way to bring down the stress level so that he can cope with it, so that the stress level doesn't affect him that badly as to curtail his optimal functioning in an organization. اس ریفرنس میں ہمارے پاس یعنی آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کے پاس دو کیٹیگریز اور اسٹریٹجیز ہیں جن کے ذریعے آرگنائزیشنل اسٹریس کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے اور ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ٹو کیٹیگریز آف اسٹریٹجیز، ٹو گروپس آف اسٹریٹجیز، ناٹ ٹو اسٹریٹجیز، ٹو گروپس. چلیے کیا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 1، what have been called the individual strategies. وہ طریقہ ہائے کار، وہ طریقہ ہائے عمال جو ایک شخص خود اپنا کے اپنے سٹریس کو کم کر سکتا ہے. Individual strategies are those strategies that a person himself or herself can adopt, and by adopting those strategies, he or she can limit or stress or reduce stress or rid himself or herself of stress. کون کون سی ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے physical exercise. Aerobic exercise has shown to be related to reduction of stress. اگر آپ اپنا سٹریس کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی فزیکل یا ایروبک ایکسرسائز جو ہے وہ بڑھانی چاہیے یا اس کو شروع کرنا چاہیے. اس ضمن میں ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ہارٹ بیٹ کو 120 بیٹس پر منٹ پہ لے جائے، نارمل ہارٹ بیٹ آپ کی کتنی ہے؟ نارمل ہارٹ بیٹ ایک شخص کی تقریباً 70، 75، 80 تک ہو سکتی ہے. اگر ایک شخص اس ہارٹ بیٹ کو بڑھا کے 120 تک لے جائے اور پھر 10-12 منٹ تک اس کو وہیں پر ہی رکھے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس
انکریزڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ ایسی ادویات خارج ہوتی ہیں جسم کے اندر ہی جو ایک ریلیکسنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں. اس لیے ایروبک ایکسرسائز ورزش جو ہے وہ ہمارے نیچرل ٹرینکولائزرز کو باڈی میں ریلیز کرتی ہے اور اس طرح سے اسٹریس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں. اسی لیے موجودہ ماڈرن ڈاکٹرز جو ہیں, ہیلتھ ورکرز جو ہیں, سائنٹسٹ جو ہیں, سائیکو تھراپسٹ جو ہیں, انلائٹنڈ لوگ جو ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ورزش کے ذریعے سے اسٹریس کم ہو جاتا ہے. اور تحقیق بھی یہی ظاہر کرتی ہے that aerobic exercise indulged for 10 to 20 minutes a day reduces stress level appreciably. That's one individual strategy. ایک اور انڈیویجل اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے ریلیکسیشن یا میڈیٹیشن یا پریئنگ. نہایت اہم اسٹریٹجی ہے کہ ایک شخص میڈیٹیٹ کرے یا پرے کرے یا ریلیکس کرے. ریلیکس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. کتاب پڑھ لیجئے, برڈ واچنگ کیجئے, کسی ہابی میں جو آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ کیجئے, یا پھر جس کو ہم انگریز میڈیٹیشن کہتے ہیں اور جسے ہم پریئنگ کہتے ہیں, یا نماز کی طرف متوجہ ہونا جو ہے, نماز کو قائم کرنا جو ہے, وہ بھی ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے, وہ بھی ریلیکسیشن کا ایک حصہ ہے. اس لیے ریلیکسیشن, ریڈنگ, getting involved in relaxing hobbies, meditation or praying are all examples of individual strategies of coping with stress, and the harmful effects of stress can thus be controlled. تیسری چیز جو آپ نے اس لیول میں دیکھنی ہے, اس ریفرنس میں دیکھنی ہے, that is what is called behavioral self-control. Behavioral self-control refers to rewarding oneself for not giving into stress and punishing or not rewarding oneself for giving into stress. In other words, when you avoid stressful behavior, reward yourself. When you give into stressful behavior, do not reward yourself. This is an example of, this is a strategy of behavioral self-control. Rewarding yourself may be allowing yourself relaxation, allowing yourself to watch your favorite program, allowing yourself to read your favorite book, allowing yourself to eat your favorite dinner. These are all kinds of rewards that you look forward to in your daily life. If you don't give into stress, then give yourself these things so that you get into the habit of avoiding stress. And this is what is called behavioral self-control. ایک اور چیز جو اس ریفرنس میں انڈیویجل اسٹریٹجی میں دیکھی گئی ہے, that is what is called networking. Getting support from your friends, your relatives, your peer groups. ان سے بات کرنا, ان سے شیئر کرنا, ان کی تجاویز پہ عمل کرنا, ان کے مشورے حاصل کرنا. جن لوگوں پہ آپ کو کانفیڈنس ہے, جن لوگوں کی مشوروں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, this is called social networking. If you get hold of your colleagues and talk of your stressful situations or stresses, they might be able to suggest strategies of how you can reduce the stress. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ کو امتحان کے نزدیک سٹریس ہو اور آپ اپنے طالب علم جو دوسرے لوگ ہیں, جو آپ کے ساتھ, جو بچے امتحان ساتھ دے رہے ہیں, اگر آپ ان سے وہ شیئر کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے کر لو, پہلے آسان سوال اٹیمپٹ کر لو, پہلے ان چیزوں پہ غور کرو جو تمہیں معلوم ہیں, ان چیزوں کے بارے میں وری نہ کرو جو تمہیں معلوم نہیں ہیں اور جو پیپر میں مشکل ہو سکتی ہیں, تو تمہارا سٹریس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دس از این ایگزامپل آف سوشل سپورٹ اور نیٹ ورکنگ.
اور آخری چیز جو ہے وہ ہے انڈیویجل اسٹریٹجی میں واٹ از کالڈ سائیکو تھراپی. کسی ٹرینڈ ماہر نفسیات سے مشورہ حاصل کرنا، سائیکو تھراپی سیکھ کرنا is the final or the fifth strategy of coping with stress. Research all over the world shows that as more and more people in more and more organizations feel stress, they are turning more and more towards psychotherapy. Psychotherapy these days in the Western so-called developed countries is a roaring business. That is also because of high levels of stress and because psychotherapy is one of the main individual strategy of reducing stress. اور اب ہم ان اسٹریٹجیز کا ذکر کرتے ہیں جن کو ہم آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز کہیں گے. یعنی کسی ادارے کے پاس وہ کیا طریقہ ہائے کار ہیں جن کو وہ ادارہ جو ہے وہ اپنا کر اپنے لوگوں میں اسٹریس کو کم کر سکتا ہے. آخر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایک شخص اسٹریس کا شکار ہے تو کیا یہ ادارے کی آرگنائزیشن کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس شخص کا اسٹریس کم کرے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہے، 100% ہے. اور ماڈرن آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہی اسٹریٹجی اسی تصور کے تحت کام کرتی ہیں. مثال کے طور پر جیپنیز، یورپین، نارتھ امریکن کانٹیننٹل آرگنائزیشنز are adopting policies making it compulsory for their employees to go on vacation at least once a year. ہمارے ہاں بھی ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا ہے. مثال کے طور پر ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں، ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں جو سرکاری اور کچھ بڑے بڑے غیر یا نیم سرکاری ادارے ہیں، ان میں بھی کچھ ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو مراعات دی جاتی ہیں تاکہ لوگ چھٹی منا سکیں. لیو فار ریسٹ اینڈ ریکریشن، سینڈنگ پیپل آن حج اینڈ عمرہ. یہ جو اسٹریٹجیز ہیں یہ پاکستانی اداروں نے اڈاپٹ کر رکھی ہیں ٹو ریڈیوس اسٹریس ان دیئر امپلائیز. تو ان اسٹریٹجیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ ادارے جو ہیں، مور اینڈ مور آرگنائزیشنز کنسیڈر اٹ their responsibility to adopt strategies which are organizational strategies which they adopt at the policy level, decision making level, which help to reduce stress in people and organizations. ایسا کیوں کر رہے ہیں ادارے؟ ان کو کیا پڑی؟ اگر ایک شخص کسی اسٹریس میں مبتلا ہے تو اداروں کو کیا تکلیف ہے وہ اس شخص کی تکلیف کو رفع کریں؟ کوئی ضرورت نہیں نا. جی بالکل ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اسٹریس کازز ریئل ڈالرز ٹو آرگنائزیشنز. اس لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کریں جن کے ذریعے ان کے لوگوں میں اسٹریس کی مقدار، اسٹریس کی جو انسیڈنس ہے وہ کم ہو جائے. تو سب سے پہلی بات جو اس معاملے میں ہے، آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ کرتے ہیں that they develop career paths and provide counseling. What is development of career paths? One reason of stress is that the career path of a person, ایک شخص نے کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے آرگنائزیشن میں، وہ اس پہ صاف ظاہر نہیں ہوتا. اس لیے اس کے لیے یہ بھی ایک اسٹریسفل سچویشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے تجربات میں بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک شخص آج یہاں
نوکری کر رہا ہے اور پھر وہ دوسری ادارے میں چلا گیا اور چند سال بعد تیسرے ادارے میں چلا گیا. وہ اس لیے کہ وہ ایک ادارے میں اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور اس کو جب بھی دوسرے ادارے میں کوئی بہتر مواقع ملے تو وہ پہلا ادارہ چھوڑ کے دوسرے ادارے میں چلا گیا. That is because career paths are not clearly identified in organizations. So, one strategy that organizations are adopting are developing clear career paths. ایک اور جو organizations develop کر رہی ہیں strategies جو موجود ہیں organizational strategy to diminish stress is to create a supportive organizational climate where individuals do not see their goals to be different from organizational goals, where they can clearly see that if the organization advances, they will get direct benefits and they themselves will also advance. They will see that if the organization fruits and flourishes, it will positively affect their lives and they will also flourish in their lives at personal level. If this kind of climate is created, if decentralization or participation is allowed, participation in decision making, participation in involving people in important roles, important decisions in an organization, then people will know that it is a supportive climate, and that supportive climate in the organization helps to reduce stress in people in the organization. ایک اور اسٹریٹجی جو اویلیبل ہے، تیسری اسٹریٹجی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں چینج اور انریچمنٹ آف جاب ڈیزائن. اس کا ہم جاب ڈیزائن کا ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے اگلے لیکچرز میں. فی الحال ہم آپ کو بتا دیں کہ دس از ون آف دی اسٹریٹجیز آف ریڈیوسنگ اسٹریس. ایڈنگ ورائٹی ٹو جاب. What does that mean? Adding new elements, different elements to a job is job variety. Task identity. Task identity means clearing the role, identifying the full role of a person in an organization is task identity. If the task that he has to perform, if that is clearly identified for him, clearly demarcated for him, that is an example of task identity. So variety and task identity are parts of job design. If these are added to the jobs in an organization, people would suffer less from stress in that organization. اور آخری چیز جو اس سے متعلق ہے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی میں، دیٹ از، آپ کو یاد ہے کہ ایک سورس آف اسٹریس جو ہے وہ کانفلکٹ بھی ہے. ایک سورس آف اسٹریس جو ہے وہ ایمبیگوٹی آف رولز ان این آرگنائزیشن بھی ہے. If the conflict between one and another person, one group and another group in an organization is reduced, if the ambiguity in the roles of the people that they are supposed to perform in an organization is reduced, if roles are made more clear, if their roles are, functions are clarified for them, اگر ان رولز کا کردار کا ابہام ختم کر دیا جائے تو سٹریس بھی ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کا حصہ ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو سٹریس ختم کرنے کے لیے دونوں اسٹریٹجیز کو اپنانا ہوگا. دونوں سے میری مراد کیا ہے؟ Two strategies strategies at the individual level, encouraging people to relax, meditate, pray, providing them counseling, psychotherapy, social support. These are some of the individual strategies. Providing them opportunities for exercise. آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن آرگنائزیشنز میں جیسے پارکنگ لاٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کا حصہ ہے، اسی طرح جمز بھی آرگنائزیشنز کے حصے ہیں.
وہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جمز کیوں بنا رہے ہیں؟ سو دیٹ ایگزیکٹوز اینڈ پیپل could do exercise. اور جمز میں تمام فیسلٹیز موجود ہیں. ایکسرسائزنگ مشینز, پلیز, سوئمنگ پولز, کوچز, all of these facilities are available to people in organizations. تمام مشہور آرگنائزیشن جن کے نام ہم ٹی وی پہ نہیں لے سکتے, تمام بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے جم پرووائڈ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے. اس کے لیے کیوں؟ تاکہ امپلائیز جو ہیں وہ ایکسرسائز کر سکیں, اور وہ جانتے ہیں کہ ایکسرسائز کے ذریعے سے سٹریس ختم ہوتا ہے, اور آرگنائزیشن جانتی ہیں کہ جب سٹریس ختم ہوگا تو میڈیکل کاسٹس بھی کم ہوں گی, ایبسینٹیزم بھی کم ہوگی, پروڈکٹیوٹی لیول بڑھے گی, لوگ زیادہ کریٹو ہوں گے. اس لیے آرگنائزیشن جو ہیں وہ انڈیویجول سطح پر اور آرگنائزیشنل سطح پر, دونوں سطحوں پر سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں اور اس ٹاپک سے متعلق آخری چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اینڈ دیٹ از نیگوشیشنز. گفت و شنید کے ذریعے بہت سے کانفلکٹس جو ہیں, تصادم جو ہیں, ویدر ان انڈیویجولز, ویدر ان گروپس, اور ویدر بٹوین ڈپارٹمنٹس ان آرگنائزیشنز کین بی ریزالوڈ, اینڈ therefore stress can be reduced. So negotiation is a common way of resolving differences and conflicts which may result in a number of negative effects on an organization, including stress. اس ضمن میں ایک ریسنٹ ریسرچ کا ذکر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں, اینڈ دیٹ از دی ہارورڈ نیگوشیشن پروجیکٹ. As recent as in the last few years, the Harvard University adopted a research wherein they looked at some of these strategies that could be adopted that would make negotiations more successful than before. And that is known as the Harvard Negotiating Project. What is the Harvard Negotiating Project that they came up with? After having observed various levels and various types of negotiations, Harvard Negotiating Project identified 4 elements that could lead to good negotiations or successful negotiations, thus reducing differences, conflicts, and thus reducing stress, and thus helping to become organizations less stressful, people to become less stressful, and therefore helping organizations to become more productive, saving lots of money in terms of medical bills, in terms of lost man hours, in terms of shoddy work, in terms of accidents at the job. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں, ان سے بچت ہو سکتی ہے اگر سٹریس کو کم کر کے, نیگوشیشنز کو بہتر بنا کے ہم آرگنائزیشن کو آگے بڑھا سکیں. چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس پروجیکٹ میں ہمیں پتہ چلی. نمبر 1, one of the important elements they found was that good negotiations or successful negotiations would emerge if people and problems are separated. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر ایک شخص اور دوسرا شخص اپنے اپنے گروہ کے لیے نیگوشیٹ کر رہا ہے, اور وہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے ذاتی معاملات پہ ڈس ایگری کر رہا ہے, تو دیٹ از اے بیڈ ایگزامپل آف نیگوشیٹنگ, بیکاز here people are becoming part of the negotiations, and here problems are not being tackled. People are not attending to the issues, they are attending to people, they are attending to personalities, and that is what Harvard Negotiating Project clarified. That if negotiations have to be carried out in a successful manner,
people must be separated from problems or issues. Number one. Number two, negotiators should focus on interests and not the positions of the other person that they have taken, or not the position of the other party. Look at interests and you would notice that most of the times interests may clash, but a via media may be found. If focus is kept on interests, then negotiations become successful. Harvard project identified. Third thing that they identified was one of the ways of achieving negotiations in a successful manner is to generate a number of options. جہاں بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے, اس جو بھی جس معاملے پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے, اس معاملے سے متعلق لوگوں کو چاہیے, نیگوشیٹرز کو چاہیے کہ وہ بہت سے سولوشنز کو سجیسٹ کریں, ایک یا دو نہیں. اگر ایک یا دو سولوشن کو سجیسٹ کیا جائے گا تو نیگوشیشن جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ریزالو نہیں کر پائیں گی ڈفرینسز کو. سو تیسری چیز جو ہارورڈ پروجیکٹ نے دیکھی وہ یہ ہے that successful negotiations generate a variety of options that people can choose from. آپ کو یاد ہے ڈسیزن میکنگ میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی تھی کہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹی کے بعد نمبر آف آپشنز آر جنریٹڈ and then choice is made from those number of options that are available, and then decisions are made. So if a number of options are generated in negotiations, research shows that it is easy and it becomes more, the negotiations become more successful when many solutions, many options are available, then the negotiators can pick or choose from those options. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیگوشیٹرز جو ہیں ان کو چاہیے that they should insist upon objective standards for results. They should not look at intangible results, subjective results. میرے خیال میں یہ بات اچھی ہے. No, they should look at objective, whether the negotiation is reached a point where it is helpful for the organization, for the group who is negotiating. And that is one way negotiations, getting involved in negotiations is one way of reducing conflict, reducing stress, and thereby helping the organization to become more productive, thereby helping the individual to become more productive, to become more creative, to become less sick, or to become more mentally and physically healthy. That is what negotiations will do and can do. Before we end today, let us take a look at what we have talked about in relation to stress and its effects. Today we looked at the effects of stress, and we saw that there are three categories of effects. The first category, the physical category. جسمانی اثرات کیا کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, ہم نے دیکھا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتی ہے, ہم نے دیکھا آرتھرائٹس کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہارٹ ڈیزیز کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے سٹریس کی وجہ سے. دوسری کیٹیگری ہم نے دیکھی کیا چیز؟ سائیکولوجیکل سٹریسز, نفسیاتی اثرات سٹریس کے کیا کیا ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس میں اینگزائٹی بڑھ جاتی ہے, ہم نے دیکھا کہ ایک شخص میں اریٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے, ہم نے دیکھا ایک شخص میں اینگر بڑھ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. These are some of the psychological effects. پھر ہم نے دیکھا the third category of effects of stress, and that third category involved behavioral effects of stress. وہ behavioral effects کیا کیا تھے؟ اوور ایٹنگ یا انڈر ایٹنگ, یا ایک شخص زیادہ کھاتا ہے یا کھانا چھوڑ دیتا ہے. اور کیا دیکھا ہم نے؟ سلیپ لیسنس. اور کیا دیکھا ہم نے؟ اسموکنگ. میں پھر آپ کو اسموکنگ کے بارے میں کہوں گا کہ ماڈرن ایج میں اسموکنگ از ون آف دی بگیسٹ کلرز آف مین کائنڈ. پلیز بی ویری ویری کیئرفل, ویری ویری کیئرفل. یو شوڈ اوائڈ cigarette smoking and smoking in all manners and respects.
This is one of the effects of stress, smoking. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈرگ ایبیوز یا ایبیوز آف سائیکوٹراپیکل ڈرگس از این افیکٹ وچ از اے بہیویئرل افیکٹ. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا یوز آف الکوہل. یہ ہم نے 3 کیٹیگریز دیکھی اسٹریس کے افیکٹس کی. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو کوپ کرنے کے کیا طریقہ ہے. اسٹریس تو ہماری موجودہ ماڈرن زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپنے کنٹرول میں کیسے لا سکتے ہیں, اس پہ ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں, ہم اس پہ کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اسٹریس ہم پہ غلبہ حاصل کر لے. ایک شخص اس پہ کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ 2 kinds of strategies in that context. We talked about individual strategies. وہ اعمال جو ایک شخص ذاتی طور پر اپنا کر اپنے اسٹریس سے نجات حاصل کر لیتا ہے. اس میں ہم نے ذکر کیا تھا میڈیٹیشن, پریئنگ کا. اس میں ہم نے ذکر کیا تھا ایروبک ایکسرسائز کا. اس میں ہم نے ذکر کیا تھا سائیکو تھراپی کا. پھر ہم نے دوسری کیٹیگری کا دیکھا تھا, دی سیکنڈ کیٹیگری آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز. وہ اسٹریٹجیز جو ایک ادارہ اپنا سکتا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا انوالونگ پیپل ان ڈیسیژن میکنگ, گیٹنگ دیم ٹو ڈو مور اینڈ مور ایکسرسائز. یہ انڈیویجل اور گروپ اسٹریٹجیز ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا نیگوسیشنز کا اسٹریس کوپنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور ہم نے اس ریفرنس میں ایک ریسرچ کو بھی آپ کو کوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ کچھ طریقے اپنا کے ہم نیگوسیشن کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں, اور سکسیسفل نیگوسیشن جو ہے وہ اسٹریس کو اور کانفلکٹ کو اور ڈفرینسز کو کم کرتی ہے. اس وجہ سے ایک شخص سکسیسفل نیگوسیشن کی بنا پر ایک شخص یا گروپ یا گروہ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو جائے گا, وہ زیادہ کریٹو ہو جائے گا, اور آرگنائزیشن جو ہے وہ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکے گی. That is what we saw today. Do look up this lecture. We will take up a new topic in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz. God be with you.